اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، مجھے کال کی یا واٹس ایپ میسیج کیا یا کمنٹ میں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، تو آمین۔ تو 2-3 دن پہلے میں نے ایک جھولا بنایا تھا جو سب نے بہت پسند کیا، تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کرتی ہوں، میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاتی ہوں۔ تو آپ ویڈیو دیکھیے، اس میں چیزیں کیا ہوں گی۔ ہمیں چاہیے ہوگی 20 گز رسی، جس میں اور 2-3 گز بڑا رسا جو آپ نے اوپر لٹکانا ہے، جتنا چاہیے ہوگا اتنا۔ یہ دیکھیں، اس طرح آپ نے ان کو گرا لگانی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک کو اس کے ساتھ، ایک کو دوسرے کے ساتھ۔ تو پھر آپ نے جو ہے دیکھنا، اسی طرح بڑی جلدی ایک مضبوط سا جھولا بن جائے گا۔ یہ تو دوسری رسی ہے جو میں نے جھولا بنایا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس کے اوپر بچے بیٹھتے ہیں، بڑے بھی، تو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ خاص طور پہ میری بیٹیوں کی دوستوں نے اس کو بہت پسند کیا۔ چلیں آپ دیکھیں جھولے کو، اور ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ تو اس میں ہے آیت نمبر 130 میں ذکر ہے کہ بے شک اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر کے ان سے حساب بھی لیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں تاکہ قیامت کے دن ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آگے آیت نمبر 124 میں ذکر ہے کہ ایسے بڑے نشانہائے قدرت کو دیکھ کر بھی تم نے عبرت حاصل نہ کی، یعنی کہ بنی اسرائیل والوں کے سامنے یہ واقعہ اتنا بڑا پیش آیا کہ مردہ بھی زندہ ہوا، اس نے قاتل کا نام بھی بتایا، پھر بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوئے سمجھے، لیکن پھر وہ انکار کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آگے ہے کہ آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پتھر بھی خوف الہی رکھتے ہیں، مگر تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، کچھ دیر کے لیے مانتے ہو پھر انکار کر دیتے ہو۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور پتھروں کی تسبیح یہ ہے، اِنَّ مِن شَیْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، نے فرمایا ہے کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بست سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا۔ ترمذی میں بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف مکہ میں گیا، جو درخت یا پہاڑ سامنے آتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ ضرور عرض کرتا تھا۔ آگے ذکر ہے آیت نمبر 127 میں، یہ آیت ان یہودیوں کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، اور جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ میں تمہارے نبی کو مانتا ہوں، جس پر تم ایمان لائے، ہم بھی ان پر ایمان لائے، تو تمہاری آقا سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفات اپنی کتاب یعنی توریت میں بھی پاتے ہیں۔ ان لوگوں پر روسائے اور یہود ملامت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے توریت میں تحریف کی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بدل ڈالی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق پوشی یعنی سچ کو چھپانا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور اوصاف کا انکار کرنا طریقہ یہود ہے، اور اس لیے گمراہوں کی یہی عادت ہے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کافی ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو مجھے دیجیے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جھولا ضرور بنائیے گا، بڑی آسانی سے بہت جلدی بن جائے گا اور بڑا آپ کو اچھا لگے گا۔ تو